الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی۔ یہ لوگوں کو اپنا مال تجارت کی غرض سے دیتی اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی اور امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو ایک پیغام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ آپ کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام جائیں تو وہ دیگر تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں ان سے بہتر اجرت آپ کو دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئیں۔ جب ملک شام سے مکۃ المکرمہ واپس پہنچیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیرین اخلاق، بلند پایہ کردار، موضوع انداز گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی اور امانت دارانہ طور و طریق کو اور اس کے مشاہدات کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس چلی گئی۔ وہ ایک عالم تھے تو ان سے دریافت کیا، ان کو سارے حالات سنائے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ اے خدیجہ، اگر یہ بات سچی ہے تو محمد اس امت کے نبی ہوگے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ بھی قریب ہو چکا ہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے تقریباً 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اسے قبول فرمایا اور تاریخ معین پر اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رؤسائے خاندان کو ساتھ لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ وہ پہلی خاتون تھی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور ان کی وفات تک کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اپنی حیات طیبہ میں دیگر 10 خواتین سے نکاح فرمایا۔ تو اسی تعدد ازدواج کو بنیاد بنا کر حاسدین اسلام اور دشمنان اسلام تعصب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم اور عفت مآب ذات پر شہوت پرستی کا الزام لگاتے ہیں، جو سراسر غلط ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شادی کے اعتبار سے 4 مراحل ہیں۔ نمبر 1، ولادت سے لے کر 25 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ نمبر 2، 25 سے لے کر 55 سال تک کا عرصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کبھی 2 عورتیں ایک ساتھ جمع نہ ہوئیں۔ 55 سے لے کر 60 تک کا مختصر سا عرصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے۔ نمبر 4، 60 سے لے کر 63 سال تک یعنی وفات تک کا ایک عرصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ محترم ناظرین، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیاں نعوذ باللہ شہوت اور جنسی جذبے کی تسکین کے لیے ہوتی تو جب کفار قریش نے اور قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پسند کی عرب کی کسی بھی خوبصورت ترین لڑکی سے
نکاح کی پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں ٹھکرا دیا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معزز خاندان کے خوبرو اور ایک خوبصورت ترین انسان تھے، نوجوان تھے۔ سرداران قریش آپ سے اپنے بیٹیوں کا نکاح کرانے میں فخر محسوس کرتے تھے، لیکن آپ نے کسی خوبصورت ترین دوشیزہ یا قریش کے سرداروں کی کسی شہزادی کو اپنے نکاح میں لینے کے بجائے ایک ایسی عورت سے نکاح فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور آپ سے پہلے 2 شوہروں کی زوجیت میں رہ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے تقریباً 50 سال انہی خاتون کے ساتھ زندگی بسر کی، 50 سال تک انہی خاتون کے ساتھ زندگی بسر کی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ لہذا ایسی عظیم ہستی پر شہوت پرستی کا الزام انصاف کا خون نہیں تو اور کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی کفالت کے لیے اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، جو ایک 50 سالہ بوڑھی بیوہ اور بے سہارا عورت تھی۔ چونکہ اسلام کی خاطر ان کی بڑی قربانیاں تھیں اور ان کے شوہر وفات کر چکے تھے اور ان کا سارا خاندان شرک پر تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی اور ان کے مشکلات و مصائب کو ہلکا کرنے کے لیے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ کی عمر کے 55 سے لے کر 60 سال تک کا ایک مختصر سا عرصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، لیکن ان کے پس پردہ بے شمار دینی و دنیاوی، معاشرتی و سماجی اور تبلیغی مصلحتیں اور اغراض و مقاصد ہیں جن کو یہاں بیان کرنا ویڈیو کو طویل کر دے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خواتین کی ضرورت تھی کہ جو دیگر صحابیات کو اسلام کی تعلیمات اور عورتوں کے ان مخصوص مسائل کی تعلیم دے سکیں جنہیں وہ فطری شرم و حیا کی وجہ سے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تمام ازواج مطہرات نے، بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی اس کام کو پورا کرنے میں صرف کر دی اور اس کام کو بحسن خوبی انجام دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تعدد ازدواج کا زمانہ بہت ہی مختصر ہے، لہذا اس کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار پر کیچڑ اچھالنا بالکل بھی حالات اور واقعات کے پس منظر سے اور تاریخی حقائق سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کا بھرپور مطالعہ کیا جائے اور اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ کسی بھی مسلمان کے ذہن میں اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔ نیز حاسدین اسلام اور دشمنان اسلام کی جانب سے اگر اس قسم کا کوئی اعتراض ہو تو ہم اس کا بروقت جواب دے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔